بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ عام بھی قطعی ہے اور خاص بھی کیا ہے، قطعی ہے. صحیح. جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ عام بھی کیا ہے، قطعی ہے، خاص بھی کیا ہے، قطعی ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ عام میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ خاص کے معارض بن سکے. صحیح. چنانچہ اگر خاص پہلے نازل ہوا اور عام بعد میں نازل ہوا اور دونوں میں تعارض ہوا تو جو بعد میں نازل ہونے والا عام ہے وہ خاص کو کیا کر دے گا، منسوخ کر دے گا. صحیح. تو ما بعد والا ناسخ ہوگا اور ما قبل والا کیا ہوگا، منسوخ ہوگا. اور اگر عام پہلے نازل ہوا اور خاص بعد میں نازل ہوا اور دونوں میں تعارض ہوا تو اب خاص پورے عام کو تو منسوخ نہیں کر سکتا کیونکہ خاص عام سے چھوٹا ہوتا ہے. مثال کے طور پر عام شامل ہے 1000 افراد کو بالفرض، اور خاص شامل ہے 100 کو، اور دونوں میں کیا ہو گیا، تعارض ہو گیا، اور ہمیں تاریخ کا پتہ ہو کہ خاص بعد میں نازل ہوا ہے، عام پہلے نازل ہوا ہے. تو اب ہم کہیں گے کہ خاص نے آ کر پورے عام کو منسوخ نہیں کیا بلکہ صرف کتنے افراد کو منسوخ کیا، سمجھے، 100 کو، جتنے کو وہ شامل تھا، جتنی اس کی طاقت تھی. آیا معنی سمجھ میں؟ پھر آگے بتائے گا کہ اگر خاص جو ہے وہ بعد میں نازل ہوا ہے اور عام پہلے نازل ہوا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں، سمجھے. یا موصول ہوگا یا مفصول اور متراخی ہوگا. اگر وہ موصول ہے تو پھر عام کو خاص کر دے گا، یعنی عام مخصوص منہ البعض بن جائے گا. اور اگر وہ مفصول اور متراخی ہے یعنی خاص کا زمانہ عام کے زمانے کے بعد ہے تو پھر وہ ناسخ ہوگا، یعنی وہ خاص کیا ہوگا، ناسخ ہوگا. سمجھا؟ ناسخ اتنی مقدار میں ہوگا جتنی مقدار کو وہ شامل ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے مثال عرض کر دی کہ 1000 میں سے مثال کے طور پر 100 افراد نکال لیے جائیں گے، باقی جو 900 بچیں گے وہ قطعی ہوں گے. کیا؟ وہ پھر بھی ظنی نہیں ہوں گے. یہ عام مخصوص منہ البعض کی طرح نہیں ہوگا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عام مخصوص منہ البعض کی طرح نہیں ہوگا. عام مخصوص منہ البعض وہ ہوگا کہ عام کے بعد جو خاص آیا ہے وہ اس کے ساتھ متصل آیا ہے، موصولاً آیا ہے، ایک ساتھ آیا ہے. سمجھا؟ تو وہ عام مخصوص منہ البعض ہوگا. وہاں پر عام کیا بنے گا، ظنی بنے گا. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ ہاں جی. شروع میں ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر عام اور خاص کے اندر تعارض آ جائے اور تاریخ کا پتہ نہیں ہو، یعنی تقدیم اور تاخیر کا پتہ نہیں ہو، یعنی یہ پتہ نہیں ہو کہ عام پہلے ہے یا خاص پہلے ہے، عام بعد میں ہے یا خاص بعد میں ہے. حالانکہ ایک تو لازمی بات ہے کہ پہلے ہے اور دوسرا کیا ہے، بعد میں ہے، لیکن ہمیں کسی طرح سے پتہ نہیں چل سکا، ہمارا علم اس بات تک پہنچ نہیں سکا. تو اب کیا کریں گے؟ کہا اب ہم یوں سمجھیں گے کہ دونوں گویا کے ایک ساتھ نازل ہوئے ہیں. گویا کہ دونوں کیا ہے، ایک ساتھ نازل ہوئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ جب تاریخ کا پتہ نہیں ہوگا تو خاص جو ہے چونکہ وہ قطعی ہے اور عام کیا ہے، ظنی ہے. سمجھے؟
اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ خاص جو ہے وہ عام کو کیا کر دے گا؟ بقدر ما یتناولہ منسوخ کر دے گا. یہ کون کہتے ہیں؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں جی بس یہ پورے سبق کا خلاصہ ہو گیا. ٹھیک ہے. نیچے پھر علامہ تفتازانی رحمت اللہ علیہ نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، جب یہ بات ثابت ہو گئی. کون سی بات ثابت ہو گئی؟ کہ عام بھی قطعی ہے جس طرح کہ خاص کیا ہے؟ قطعی ہے. یہ اعتراضات کے جوابات دینے کے بعد عام کی مزید تفصیل کر رہے ہیں، عام اور خاص کی مزید تفصیل کر رہے ہیں. سمجھے نا؟ فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِن تَعَارَضَ الْخَاصُ، ہم کہتے ہیں کہ اگر تعارض آ جائے، فَإِن تَعَارَضَ الْخَاصُ وَالْعَامُ، اگر ٹکرا جائیں خاص اور عام، تعارض آ جائے خاص اور عام میں. فَإِن لَمْ يُعْلَمِ التَّارِيخُ، اگر معلوم نہیں کی جا سکے تاریخ، حُمِلَ عَلَى الْمُقَارَنَةِ، تو پھر ان کو حمل کیا جائے گا کس چیز کے اوپر؟ مقارنت پر. سمجھے؟ مقارنت کا معنی کیا ہے؟ کہ پھر ہم کہیں گے کہ گویا کہ یہ دونوں کیا ہوئے ہیں؟ ایک ساتھ نازل ہوئے ہیں. سمجھے؟ اگرچہ مقارنت کا دعویٰ در حقیقت صحیح دعویٰ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ مسئلے کا کیا کر سکے؟ حل نکال سکے. کیونکہ اگر ہم ایک کو کیا کہیں؟ مقدم کہیں، دوسرے کو مؤخر کہیں، تو یہ ترجیح بلا مرجح ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ سمجھا؟ مع ان فی الواقع، باقی میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک آپ کو یہاں پر بیان کر دیا. وہ کہتے ہیں چونکہ عام ظنی ہے، خاص قطعی ہے، اس وجہ سے خاص جو ہے وہ عام کو بقدر ما یتناولہ کیا کر دے گا؟ منسوخ کر دے گا. تو خاص ناسخ ہوگا، عام منسوخ ہوگا بقدر ما یتناولہ. یہ کس کا مسلک ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. صحیح ہے. مع ان فی الواقع احدہما ناسخ والآخر منسوخ، حالانکہ حقیقت حال یہ ہے واقع کے اندر ایک ان دونوں میں سے ناسخ ہے اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ منسوخ ہے. لیکن لما جہلنا الناسخ والمنسوخ، لیکن جب ہم بے خبر رہے ناسخ اور منسوخ سے، حملنا علی المقارنت، تو ہم نے دونوں کو حمل کر دیا مقارنت کے اوپر، کہ گویا کہ دونوں کیا ہوئے ہیں؟ ایک ساتھ نازل ہوئے ہیں. تو اب تطبیق وغیرہ کا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے گا. سمجھا؟ وَإِلَّا، اگر ایسا نہیں کریں گے، یعنی اگر مقارنت پر محمول نہیں کریں گے. وَإِلَّا کا معنی کیا کیا؟ اگر ایسے عام اور خاص کو جن کے اندر تعارض آ گیا اور ان میں تقدیم اور تاخیر کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں پہلے کون سا نازل ہوا ہے، بعد میں کون سا نازل ہوا ہے، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ پہلے کون آیا بعد میں کون آیا، پہلے عام ہے یا خاص ہے، بعد میں عام ہے یا خاص ہے، اس کا پتہ کوئی نہیں چل رہا تھا. وَإِلَّا، اگر مقارنت کا علم نہیں تھا تو یلزم الترجیح من غیر مرجح، پھر لازم آئے گی ترجیح بلا مرجح. اگر اپنی طرف سے کسی کو مقدم اور کسی کو کیا بنائیں گے؟ مؤخر بنائیں گے، پھر یہ ترجیح بلا مرجح بلا دلیل ہوگی. کیا ترجیح بلا مرجح؟ سمجھے نا؟ مرجح کے معنی یہی دلیل ہے. سمجھے؟ فعند الشافعی، پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، انہو، یہ جو عام ہے، یخصو، اس عام کو خاص کر دیا جائے گا، بھی، اس خاص کے ذریعے سے. مقارنت کی صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ پھر ہم خاص کو کیا کہیں گے کہ یہ بعد میں گویا کہ آیا ہے، گویا کہ، سمجھے نا؟
اور عام گویا کے پہلے آیا ہے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ طاقت کو دیکھیں گے، طاقت کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عام جو ہے وہ ظنی ہے، خاص جو ہے وہ کیا ہے؟ قطعی ہے. لہذا خاص کے اندر قوت زیادہ ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ عام جو ہے اس کو خاص کر دیا جائے گا بھی، اس خاص کی وجہ سے، یعنی وہ عام مخصوص بن جائے گا. یہ کس کا مسلک بیان ہوا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. ہمارے نزدیک خاص بھی قطعی ہے، عام بھی قطعی ہے، اور جب دونوں ایک ساتھ نازل ہوئے ہیں تو پھر یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا جو امام شافعی اختیار کرتے ہیں. سمجھا؟ وَعِندَنَا، اور ہمارے نزدیک، یثبت حکم التعارض، ثابت ہوگا حکم تعارض کا، فی قدر ما یتناولہ، اس مقدار میں جس کو دونوں شامل ہوتے ہیں، جس مقدار کو دونوں شامل ہیں. مثلا کی بات، عام جو ہے وہ 1000 افراد کو شامل ہے، صحیح، خاص جو ہے وہ 100 افراد کو شامل ہے. تو اب 100 کے اندر تعارض آ جائے گا، اب تطبیق وغیرہ کی کوئی صورت نکالی جائے گی. سمجھا؟ نسخ کا قول نہیں کیا جائے گا، کما یقولہ الشافعی رحمہ اللہ. تخصیص کا قول بھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ خاص بعد میں نازل ہوا ہے، تو پھر تخصیص کا قول کیسے کرے؟ یہ ہم کہتے ہیں. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں، یہ بات ختم، مقارنت والی بات ختم. وَإِنْ كَانَ الْعَامُ مُتَأَخِّرًا، اور اگر عام جو ہے وہ بعد میں نازل ہوا ہے اور خاص کیا ہے؟ پہلے نازل ہوا ہے. يَنْسَخُ الْخَاصَ، تو منسوخ کر دے گا یہ عام کس کو؟ الخاصہ، خاص کو. عندنا، ہمارے نزدیک، کیونکہ ہمارے نزدیک دونوں قطعی ہیں، عام بھی قطعی ہے، خاص بھی قطعی ہے. خاص پہلے آیا، عام بعد میں آیا، تو عام جو ہے وہ خاص کو کیا کر دے گا؟ منسوخ کر دے گا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں. وَإِنْ كَانَ الْخَاصُ مُتَأَخِّرًا، تیسری صورت. پہلی صورت کیا ہو گئی؟ مقارنت والی، کہ در حقیقت مقارنت ہے تو نہیں، لیکن ہمیں تاریخ کا پتہ نہیں ہے، تو ہم نے کس پر حمل کر دیا؟ پھر مقارنت پر حمل کر دیا. ٹھیک. دوسری صورت کون سی ہو گئی؟ وَإِنْ كَانَ الْعَامُ مُتَأَخِّرًا يَنْسَخُ الْخَاصَ عِنْدَنَا. بس دو لفظوں کے اندر، سمجھے؟ اگر عام کیا ہے؟ بعد میں نازل ہوا ہے، تو وہ منسوخ کر دے گا کس چیز کو؟ خاص کو، ہمارے نزدیک. یہ ہو گئی دوسری صورت کہ خاص پہلے آیا، عام بعد میں آیا. اب تیسری صورت وَإِنْ كَانَ الْخَاصُ مُتَأَخِّرًا، اس کی دو صورتیں بیان کر رہے ہیں. پھر اگر خاص بعد میں نازل ہوا ہے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں، یا موصول ہوگا یا مفصول ہوگا. شروع میں نے خلاصہ عرض کر دیا، اب ترجمہ دیکھتے جائیں. صحیح. وَإِنْ كَانَ الْخَاصُ مُتَأَخِّرًا، اور اگر خاص وہ بعد میں آیا ہے، فَإِنْ كَانَ مَوْصُولًا يَخُصُّهُ، اگر ہے یہ خاص موصولاً ملا ہوا اس عام کے ساتھ، يَخُصُّهُ تو خاص کر دے گا یہ خاص اس عام کو، يَخُصُّ تو خاص کر دے گا یہ خاص ہو اس عام کو. آیا معنی سمجھ میں؟ وَإِنْ كَانَ مُتَرَاخِيًا، اور اگر یہ خاص بعد میں آیا ہے، زمانے کے لحاظ سے خاص بعد میں آیا ہے اور عام پہلے ہے، اور موصول نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ متراخی ہے. يَنْسَخُهُ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ عِنْدَنَا، تو منسوخ کر دے گا یہ خاص ہو اس عام کو. سمجھے؟ فی ذالک القدر، اس مقدار کے اندر، عندنا ہمارے نزدیک. فی ذالک القدر کا معنی ہے اے فی القدر الذی یتناولہ العام والخاص، یعنی اس مقدار میں جس کو شامل ہوتے ہیں عام اور خاص دونوں، اس مقدار کے اندر کیا کر دے گا؟ اس کو منسوخ کر دے گا. جس کی مثال میں نے آپ کو 1000 اور 100 سے دے دی کہ عام شامل ہے کتنے کو؟ مثلا کی بات 1000 افراد کو. خاص شامل ہے کتنے کو؟
100 افراد کو، تو اب یہ خاص آ کر پورے 1000 کو کیسے منسوخ کر سکتا ہے؟ سمجھے نا، کیونکہ خاص تو خاص ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، سمجھے؟ تو پھر جتنی مقدار کو یہ شامل ہوگا اتنی ہی مقدار کو کیا کرے گا؟ منسوخ کرے گا. لہذا 100 کو منسوخ کر دے گا، باقی 900 باقی رہیں گے عام کے اندر. نہیں سمجھ میں آیا؟ اے فی القدر الذی، یعنی اس مقدار میں، قدر کا معنی کیا کیا؟ اس مقدار میں، یعنی ان افراد میں، یتناولہ العام والخاص، جس کو شامل ہوتے ہیں عام اور خاص دونوں، اسی مقدار کے اندر منسوخ کرے گا. ولا یکون الخاص ناسخا للعام بالکلیت، اور نہیں ہوگا خاص ناسخ عام کا کلی طور پر. کلی طور پر کس طرح ناسخ ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ چھوٹا ہے، عام بڑا ہے، یہ شامل ہی 100 کو ہے، تو پھر 1000 کو کیسے منسوخ کرے گا؟ صحیح. بل فی ذالک القدر، بلکہ صرف اسی مقدار کے اندر فقط، بل فی ذالک القدر فقط، بلکہ صرف اسی مقدار کے اندر، یعنی 100 کے اندر مثلا. حتی لا یکون العام عاما مخصصا، یہی وجہ ہے، نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ نہیں رہے گا عام مخصوص منہ البعض، بل یکون قطعیا فی الباقی، بلکہ پھر بھی عام جو ہے وہ قطعی رہے گا باقی افراد کے اندر. باقی 900 افراد کیا ہوں گے؟ قطعی ہوں گے. لا کالعام الذی خص منہ البعض، یہ اس عام کی طرح نہیں رہے گا جس سے بعض افراد کو کیا کیا گیا ہو؟ منسوخ کیا گیا ہو.